واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قسط نمبر 29 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، حضرت عمار بن یاسر کے نام جو اس وقت کوفہ کے گورنر تھے، حکم آیا کہ نعمان بن مکرن کو 1000 آدمی کے ساتھ مدد کو بھیجیں، لیکن غنیم یعنی دشمن نے جو ساز و سامان کیا تھا وہ زیادہ تھا۔ ابو موسیٰ نے دوبارہ لکھا، جس کے جواب میں عمار کو حکم پہنچا کہ آدھی فوج کو عبداللہ بن مسعود کے ساتھ کوفہ میں چھوڑ دو اور باقی فوج لے کر خود ابو موسیٰ کی مدد کو جاؤ۔ ناظرین، ادھر حضرت جریر ایک بڑی فوج لے کر جلولہ پہنچا۔ ابو موسیٰ نے اس ساز و سامان سے شستر کا رخ کیا اور شہر کے قریب پہنچ کر ڈیرے ڈالے۔ ناظرین، حرمزان کثرت فوج کے بل پر خود شہر سے نکل کر حملہ آور ہوا۔ ابو موسیٰ نے بڑی ترتیب سے صف آرائی کی۔ ناظرین، میمنہ برا بن مالک کو دیا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول کے بھائی تھے۔ ناظرین، میسرہ پر برا بن عازب انصاری کو مقرر کیا۔ سواروں کا رسالہ حضرت انس کی رکاب نے تھا۔ ناظرین، دونوں فوجیں خوب جی توڑ کر لڑیں۔ برا بن مالک مارتے دھاڑتے شہر پناہ کے پھاٹک تک پہنچ گئے۔ ناظرین، ادھر رمضان جو نہایت بہادری کے ساتھ فوج کو لڑا رہا تھا، پھاٹک پر دونوں کا سامنا ہوا اور مارے گئے۔ ساتھ ہی مہرہ بن سور نے جو محنہ کو لڑا رہے تھے بڑھ کر وار کیا، لیکن حرمزان نے ان کا بھی کام تمام کر دیا۔ تاہم میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ ناظرین، عجمی 1000 مقتول ہوئے اور 600 زندہ گرفتار ہوئے۔ حرمزان نے قلعہ بند ہو کر لڑائی جاری رکھی۔ ایک دن شہر کا ایک آدمی چھپ کر ابو موسیٰ کے پاس آیا اور کہا کہ اگر میری جان و مال کو امن دیا جائے تو میں شہر پر قبضہ کرا دوں گا۔ ابو موسیٰ نے منظور کیا۔ اس نے ایک عرب کو جس کا نام اشرس تھا ساتھ لیا اور نہر و وجل سے جو دجلہ کی ایک شاخ ہے اور شوستر کے نیچے بہتی ہے پار اتر کر ایک تہ خانے کی راہ میں داخل ہوا اور اشرس کے منہ پر چادر ڈال کر کہا کہ نوکر کی طرح میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ چنانچہ شہر کے گلی کوچوں سے گزرتا خاص حرمزان کے محل میں آیا۔ ناظرین، حرمزان رئیسوں اور درباریوں کے ساتھ جلسہ جمائے بیٹھا ہوا تھا۔ شہری نے ان کو تمام عمارت کی سیر کرائی اور موقع کے نشیب و فراز دکھائے۔ ابو موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں اپنا فرض ادا کر چکا، آگے تمہاری ہمت اور تقدیر ہے۔ اشرس نے اس کے بیان کی تصدیق کی اور کہا کہ 200 جان باز میرے ساتھ ہوں تو شہر فوراً فتح ہو جائے۔ ابو موسیٰ نے فوج کی طرف دیکھا۔ 200 بہادروں نے بڑھ کر کہا کہ خدا کی راہ میں ہماری جان حاضر ہے۔ اشرس اسی تہ خانے کی راہ شہر پناہ کے دروازے پر پہنچے اور پہرہ داروں کو تہ و تیغ کر کے اندر کی طرف دروازے کھول دیے۔ ناظرین، ادھر ابو موسیٰ فوج کے ساتھ موقع پر موجود تھے۔ دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی تمام لشکر ٹوٹ پڑا اور شہر میں ہلچل پڑ گئی۔ حرمزان نے بھاگ کر قلعے میں پناہ لی۔ مسلمان قلعے کے نیچے پہنچے تو اس نے برج پر چڑھ کر کہا کہ میرے ترکش میں اب بھی 100 تیر ہیں اور جب تک اتنی ہی لاشیں یہاں نہ بچ جائیں میں گرفتار نہیں ہو سکتا۔ تاہم میں اس شرط پر اترتا ہوں کہ تم مجھ کو مدینہ پہنچا دو اور جو کچھ فیصلہ ہو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے ہو۔ ناظرین، ابو موسیٰ نے منظور کیا اور حضرت انس کو مامور کیا کہ مدینہ تک اس کے ساتھ جائیں۔ ناظرین، حرمزان بڑی شان و شوکت سے روانہ ہوا۔ بڑے بڑے رئیس اور خاندان کے تمام آدمی رکاب میں لیے مدینہ کے قریب پہنچ کر شاہانہ ٹھاٹ سے آراستہ ہوا۔ ناظرین، تاج مرصع جو آزین کے لقب سے مشہور تھا سر پر رکھا، دیباج کی قبا زیب تن کی شاہانہ عجم کے طریقے کے موافق زیور پہنے، کمر سے مرصع تلوار لگائی، غرض شان و شوکت کی تصویر بن کر مدینہ میں داخل ہوا اور لوگوں سے پوچھا کہ امیر المومنین کہاں ہیں؟ وہ سمجھتا تھا کہ جس شخص کے دبدبے نے تمام دنیا میں غلغلہ ڈال رکھا ہے اس کا دربار بھی بڑے ساز و سامان کا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور فرش خاک پر لیٹے ہوئے تھے۔ ناظرین، حرمزان مسجد میں داخل ہوا تو سینکڑوں تماشائی ساتھ تھے جو اس کے زرق برق لباس کو بار بار دیکھتے تھے اور تعجب کرتے تھے۔ لوگوں کی آہٹ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھلی تو عجمی شان و شوکت کا مرقع سامنے تھا۔ ناظرین، اوپر سے نیچے تک دیکھا اور حاضرین کی طرف مخاطب
مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ دنیا دو کی دل فریبیاں ہیں۔ اس کے بعد حرمزان کی طرف مخاطب ہوئے۔ ناظرین اس وقت تک مترجم نہیں آیا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ کچھ فارسی سے آشنا تھے، اس لیے انہوں نے ترجمانی۔ ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے وطن پوچھا۔ مغیرہ وطن کی فارسی نہیں جانتے تھے۔ پھر اور باتیں شروع ہوئی۔ قادسیہ کے بعد حرمزان نے کئی دفعہ سعد سے صلح کی تھی اور ہمیشہ اقرار سے پھر جاتا تھا۔ ناظرین شوستر کے مارکے میں 2 بڑے مسلمان افسر اس کے ہاتھ سے مارے گئے۔ ناظرین ان واقعات کو طبری نے نہایت تفصیل سے لکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان باتوں کا اس قدر رنج تھا کہ انہوں نے حرمزان کے قتل کا پورا ارادہ کر لیا تھا، تاہم اتمام حجت کے طور پر عرض و معروض کی اجازت دی۔ ناظرین اس نے کہا عمر جب تک خدا ہمارے ساتھ تھا تم ہمارے غلام تھے، اب خدا تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے ہیں۔ یہ کہہ کر پینے کا پانی مانگا۔ پانی آیا تو پیالہ ہاتھ میں لے کر درخواست کی کہ جب تک پانی پی نہ لوں مارا نہ جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منظور کر لیا۔ ناظرین اس نے پیالہ ہاتھ سے رکھ دیا اور کہا کہ میں پانی نہیں پیتا اور اس لیے شرط کے موافق تم مجھ کو قتل نہیں کر سکتے۔ ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس مغالطے پر حیران رہ گئے۔ حرمزان نے کلمہ توحید پڑھا اور کہا کہ میں پہلے ہی اسلام لا چکا تھا، لیکن یہ تدبیر اس لیے کی کہ لوگ نہ کہیں کہ میں نے تلوار کے ڈر سے اسلام قبول کیا ہے۔ ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہایت خوش ہوئے اور خاص مدینہ میں رہنے کی اجازت دی۔ اس کے ساتھ 2000 سالانہ روزینہ مقرر کر دیا۔ ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فارس وغیرہ کی مہمات میں اکثر اس سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ شوستر کے بعد جندی صابور پر حملہ ہوا۔ ناظرین شوستر سے 244 میل ہے۔ کئی دن تک محاصرہ رہا۔ ایک دن شہر والوں نے خود دروازے کھول دیے اور نہایت اطمینان کے ساتھ تمام لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہوئے۔ ناظرین مسلمانوں کو ان کے اطمینان پر تعجب ہوا اور اس کا سبب دریافت کیا۔ ناظرین شہر والوں نے کہا تم ہم کو جزیہ کی شرط پر امن دے چکے ہو، اب کیا جھگڑا رہا؟ سب کو حیرت تھی کہ امن کس نے دیا؟ تحقیق سے معلوم ہوا کہ ایک غلام نے لوگوں سے چھپا کر امن کا رقعہ لکھ دیا ہے۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ ایک غلام کی خود مختاری حجت نہیں ہو سکتی۔ شہر والے کہتے تھے کہ ہم آزاد اور غلام نہیں جانتے۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا گیا۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ مسلمان غلام بھی مسلمان ہیں اور جس کو اس نے امان دے دی تمام مسلمان امان دے چکے۔ ناظرین اس شہر کی فتح نے تمام خوزستان میں اسلام کا سکہ بٹھا دیا اور فتوحات کی فہرست میں ایک اور نئے ملک کا اضافہ ہو گیا۔ معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 30 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔